والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، معزز علماء اکرام، آج کا یہ مبارک دینی آن لائن پروگرام بعنوان عظمت صحابہ، جن کو جامعہ محمدیہ عربیہ کے غیور علماء و ذمہ داران نے ترتیب دیا ہے، فجزاہم اللہ خیر الجزا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں عظمت صحابہ کو بٹھا دے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت کہنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر الزامات کا جائزہ. برادران اسلام، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، جو دین کے سچے مبلغ و داعی، ایمان و ہدایت کے معیار، جن کی عدالت کی گواہیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، دل کے سب سے زیادہ صاف ستھرے، علم کے سمندر، تکلفات سے کوسوں دور، ہدایت یافتہ، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، جو ہر طرح کے احترام و عزت کے مستحق ہیں. برادران اسلام، صحابہ کا مقام آپ نے ابھی بہترین طریقے سے مولانا اشرف فیضی کے ذریعے سے سماعت فرمایا ہے کہ ان کا یہ مقام کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی ہم میں سے سونا خرچ کر ڈالے تو صحابہ اکرام کے ایک سیر یا آدھا سیر اناج صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. عمر نوح کو بھی اگر دیا جائے تو پوری زندگی ہم عمر نوح میں نیکیاں کرتے رہیں تو صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. دراصل یہ صحبت کی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا کی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. برادران اسلام، اس پروگرام میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو الزامات اٹھائے گئے ہیں اس کو ذکر کر کے جواب دینے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. جو آدمی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اور اسلام کی حالت میں جس کا انتقال ہوا ہو، تو اس تعریف کی روشنی میں وہ لوگ جو مرتد ہو گئے ہیں اس تعریف کی روشنی میں نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں. البتہ ارتداد کے بعد اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ پھر سے جو ہے صحابی بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو منافق ہیں وہ منافق بھی صحابہ کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو پھر صحابہ کی تعریف ان پر فٹ ہی نہیں آتی ہے. عدالت صحابہ کے تعلق سے آپ نے آیتیں سماعت فرمائی. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہوا اور صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. وہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ تمام آپ نے سماعت فرمایا ہے. تو میں آپ کے سامنے عدالت صحابہ کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں کہ عدالت صحابہ کا مطلب کیا ہے. تمام فقہا، محدثین، اہل علم کے نزدیک
سارے صحابہ عدول ہیں، کیا مطلب ہے؟ سارے صحابہ سچے ہیں، راست باز ہیں، امانت دار ہیں، لہذا کبھی وہ عمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتے، اور نہ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں۔ ہاں وہ انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن یہ کہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امانت داری اور سچائی کی گواہی دی ہے۔ دیکھیے اس زمرے میں، عدول ہونے کے زمرے میں سارے صحابہ آ جاتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں جو مہاجر اور انصار ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہیں جو جنگوں میں شریک ہوئے، فتنوں میں شریک ہوئے، اس کا حصہ رہے، چاہے وہ صحابہ اکرام ہیں جو اس کا حصہ نہ رہے، اور اسی طریقے سے وہ صحابہ اکرام جن سے کوئی بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلطی ہو گئی یا حد قائم ہو گئی، یہ سارے صحابہ اکرام اس زمرے میں آ جاتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور سب کے سب سچے، راست باز، دیانتدار، امانت دار ہیں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس پر مہر لگا دی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاد رکھیے جتنے بھی اجتہادی مسائل ہیں صحابہ اکرام کے، یا تو ان کو ایک اجر ملے گا یا تو ان کے 2 اجر ملیں گے۔ یہ ہمارا اس سلسلے میں ذہن یا ہماری اس صحابہ اکرام کے بارے میں یہ سوچ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ جو ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کریں، کسی کے بارے میں ہم محبت کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لیں، اور نہ ہی کسی صحابی سے برات کا اظہار کریں۔ جو صحابہ اکرام کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہم صحابہ اکرام کا صرف ذکر خیر ہی کر سکتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ احسان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا یہ دین کا اٹوٹ حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا، دشمنی کرنا یقیناً یہ نفاق کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ رافضی ہے، خبیث ہے، اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ برادران اسلام، یہ مختصر سے مقدمے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چیدہ سیرت بیان کرتے ہوئے میں آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کا میں مختصر طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام امام ذہبی فرماتے ہیں راجح قول کے مطابق عبد الرحمن ابن صخر ہیں، وہ امام ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، حافظ ہیں، صحابی رسول ہیں، حفاظ حدیث کے سردار ہیں۔ زمانے جاہلیت میں راجح قول کے مطابق آپ کا نام عبد الشمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن تھا، اور کنیت آپ کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ترمذی کی روایت سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ زمانے جاہلیت ہی سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنیت کا اقرار کیا، اور کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابا ہر کے نام سے، ابو ہر کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی اللہم اہدی دوسن وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور ان کو میرے پاس لیا۔ تو اس دعا کی برکت تھی کہ آپ نے اسلام قبول کیا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی برکت سے ان کی ماں نے بھی اسلام قبول کیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ برادران اسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد اپنی پوری زندگی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کے لیے وقف کر دیا، بلکہ اپنا اوڑھنا بچھونا حدیث رسول کی سماعت کے لیے لگا دیا۔ دن رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، چاہے حضر میں ہو، سفر میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، حج میں ہو یا غزوے میں ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت اختیار کرتے تھے،
ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुन करके लोगों तक, उम्मत तक नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को पहुंचा सकें। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि असहाबे सुफ़ा के आप सरदार थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु असहाबे सुफ़ा के सरदार थे, इंतहाई बाअखलाक, इबादत गुजार, मुतवाज़े, मुहिब्बे रसूल, हक़ गो, खशियत इलाही व खौफ इलाही के पैकर, इंतहाई मेहमान नवाज थे। उस अबू उस्मान अन-नहदी फरमाते हैं, मैं 7 दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का मेहमान रहा। मैंने देखा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी और उनकी बेटी और उनकी बेटी बारी बारी करके एक रात के एक एक तहाई हिस्से में इबादत करते थे। इक्रिमा फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हर रात 12,000 तस्बीहें पढ़ा करते थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे गुनाह के मुताबिक दियत अदा करना चाहता हूं, मेरे गुनाह के मुताबिक मैं तस्बीह बयान करना चाहता हूं। खशियत इलाही का यह आलम कि वफात से पहले रोने लगे। लोगों ने पूछा क्या वजह है? फरमाया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आखिरत का सफर बहुत लंबा है, मेरे पास ज्यादा राह कम है, मैं इस वक्त जन्नत और जहन्नम के नशे व फराज में हूं, पता नहीं किस रास्ते पर मुझे जाना पड़े। अल्लाह अकबर, ये खशियत इलाही है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की। तबक़ात इब्न साद में रिवायत, अपनी बेटी को कहते थे कि ला तलबसी ज़हब फ़इन्नी अख्शा अलैका लहब, कि तुम सोना इस्तेमाल ना करो इसलिए कि मैं क़यामत के दिन की आग का मुझे खदशा है तुम्हारे ऊपर। तो देखा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोना तक इस्तेमाल करने से अपने बेटी को गुरेज करने के लिए मशवरा दिया करते थे। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसकी 2 वजूहात हो सकते हैं, या तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक औरतों पर सोना इस्तेमाल करना हराम है, या नहीं तो फखरिया और तकब्बुर के तौर पर सोने का इस्तेमाल करना औरतों के लिए भी जायज नहीं। आपकी बीवी बुसरा बिनते गज़वान थी, औलाद में बिलाल, अब्दुर्रहमान, मुहर्रर और एक बेटी जो सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमहुल्लाह की बीवी थी। और वफात से पहले आपने ये वसीयत की कि मेरे लिए मरने के बाद कोई खीमा नसब ना करो और ना ही जनाजे के पीछे आग लेकर के चलो और मुझे जल्द से जल्द सुपुर्दे खाक करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की यूं तो बहुत सारी फजीलतें हैं, उनमें से मैं 3 फजीलतें आपके सामने रखता हूं। पहली फजीलत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मैंने पूछा मन असदुन्नासी बिशफाअतिका यौमल क़ियामा, या रसूलल्लाह आपकी सिफारिश का सबसे ज्यादा हकदार क़यामत के दिन कौन होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे यकीन था ऐ अबू हुरैरा आपसे पहले ये कोई और सवाल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि मैंने जो हिर्स देखी है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाज से मुताल्लिक, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करने में जो हिर्स, जो तमा तुम्हारे अंदर, आपके अंदर मैंने देखी है वो किसी और में नहीं देखी, इसलिए मुझे यकीन था कि आप ही ये सवाल करेंगे। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब देते हुए फरमाया कि असदुन्नासी बिशफाअती यौमल क़ियामा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बि औ नफ्सी, रवाहुल बुखारी, कि मेरी सिफारिश का सबसे बड़ा हकदार क़यामत के दिन वो बंदा होगा जिसने खालिस दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। सही बुखारी की रिवायत। दूसरी फजीलत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदका हाज़ा व उम्महु इला इबादिकल मुमिनीन व हब्बिब इलैहिमुल मुमिनीन। ऐ अल्लाह, तेरे इस छोटे बंदे को और उसकी मां को मोमिनों का महबूब बना दे, चहेता बना दे मोमिनों की नजर में, उनके दिलों में, मोमिनों के दिलों में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी मां की मोहब्बत डाल दे, और मोमिनों को अबू हुरैरा और अबू हुरैरा उनकी मां के दिलों में मोमिनों की मोहब्बत डाल दे। तो कहते हैं कि कोई भी मोमिन मेरे बारे में सुनता है तो अगरचे कि वो ना देखे लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करने लगता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो मालूम ये हुआ कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सारे मोमिनों की नजर में महबूब हैं, महबूब शख्सियत हैं, और उनकी मां भी चहेती शख्सियत हैं।
تیسری فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں. اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی جس میں کتمان علم کو بہت بڑا عیب قرار دیا گیا ہے اور اس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے اور اس پر لعنت بھیجی گئی ہے کہ جو علم کو چھپاتے ہیں، اگر وہ 2 آیتیں نہ ہوتی، پھر آپ نے اشارہ کیا ان 2 آیتوں کی طرف، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی آخر الآیہ، کہتے ہیں کہ یقیناً میرے انصار بھائی اپنے کاموں میں، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور میں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر کے آپ کی خدمت کو لازم پکڑتا ہوں، اپنا پیٹ بھر انتظام کرنے کے بعد، اپنے پیٹ بھر انتظام کے بعد آپ کی صحبت میں لازم پکڑتا ہوں. اور مہاجر صحابہ اپنے عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار تجارت میں، اور انصار صحابہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں. لہذا میں علم کی ان مجلسوں میں حاضر ہوتا ہوں جن مجلسوں میں وہ حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، لہذا میں وہ حدیثیں یاد کر لیتا ہوں جو وہ حدیثیں یاد نہیں کر پاتے ہیں. تو اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ مکثرین حدیث میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. صحابہ کی نظر میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ قابل احترام شخصیت تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر مشرکین سے اعلان برات کی ذمہ داری سونپی، تو اس سال کے بعد کہ کعبۃ اللہ کا نہ کوئی مشرک طواف کرے گا اور نہ ہی حج کرے گا، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اعلان برات کے لیے منتخب فرمایا. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کے بحرین کی امارت کی ذمہ داری سونپی، اور آپ کے زمانے میں بہت بڑے مفتی اور مجتہد تھے اور سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں انت کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظنا لحدیثہ، آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑنے والے اور سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے. ترمذی کی روایت ہے، حدیث حسن ہے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں فلا اشک الا انه سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم نسمع ولا نجد احدا فيه خیر یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، کہ کہتے ہیں مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی. لہذا کوئی بھی بندہ جس کے اندر خیر موجود ہے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات نہیں بول سکتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 800 سے زائد صحابہ و تابعین و محدثین اکرام نے روایت بیان کی ہے، 800 سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں. برادران اسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر الزامات کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان الزامات کی وجوہات کیا ہیں، آخر کیا وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ ہدف تنقید بنایا گیا. شاید کہ کسی صحابی کو اتنا زیادہ ہدف تنقید نہیں بنایا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آخر یہ تنقید کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اسی طریقے سے آپ کی طرف سے کن کن علماء نے دفاع کیا ہے، اس کے بعد میں مختصر طور پر کچھ مشہور شبہات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میرے عزیز بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ہدف تنقید بنانے کی وجوہات چند وجوہات ہیں. نمبر 1، چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علی الاطلاق سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کی. نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہیں. عبادات، عقائد، معاملات، اخلاقیات، غرضی کے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث تعلق رکھتی ہیں. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سی ایسی روایتوں بیان کرتے ہیں جو اختلافی مسائل میں، بالخصوص عقیدے کے مسائل میں اہل بدعت پر ننگی تلوار اور قول فیصل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل بدعت
गुमराह लोग अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से चिढ़ते हैं, इसलिए कि अइम्मा मुहद्दिसीन अपनी कुतुब अहादीस में सबसे ज्यादा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की अहादीस बयान करते हैं, इसलिए उनसे चिढ़ते हैं। और इसलिए भी चिढ़ते हैं कि आपकी शख्सियत से, आपके फजाइल से नावाकिफ हैं। बरादरान इस्लाम, इनके मकासिद क्या हैं? इनके मकासिद ये हैं कि सहाबा इकराम और उनकी मरवियात को मशकूक बनाना लोगों की नजरों में, कुतुब अहादीस के एतमाद को खत्म करना, इसी तरीके से दीन इस्लाम की इमारत को ढाना, जैसे कि अबू ज़ुरा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह कर दिया इस मकसद दुश्मनान इस्लाम को। चुनांचे फरमाते हैं, जब तुम किसी बंदे को देखो कि सहाबे रसूल में से किसी की तनकीस कर रहा है, तो समझ जाओ कि वह जिंदीक है, बेदीन है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं, कुरान बरहक है, हमारा ये दीन बरहक है, और इस कुरान को, इन सुन्नतों को पहुंचाने वाले सहाबा इकराम हैं। और ये दुश्मनान इस्लाम चाहते हैं कि इन कुरान और हदीस को पहुंचाने वाले सहाबा इकराम की तनकीस करें, उनकी शान में गुस्ताखी करके किताब और सुन्नत की इमारत को ढा दें। इसीलिए ये लोग सबसे ज्यादा है दुश्मनान इस्लाम जरह के मुस्तहिक हैं, और ये जिंदीक हैं, बेदीन है। मेहदी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मुसअब से, तुम्हारा क्या ख्याल है सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने वाले के हक में? तो फरमाते हैं मुसअब, अब्दुल्लाह बिन मुसअब, कि ये जिंदीक है, बेदीन है। कहा इसलिए कि ये लोग बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, तनकीस नहीं कर सकते, तो उन्होंने सहाबा इकराम की तनकीस का सहारा लिया। गोया कि वो ये कहना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने वाले, ये क्या थे? ये बुरे लोग थे। अल्लाह अकबर, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस तरह से इनका मकसद है दीन इस्लाम, इनका मकसद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। इन इमारतों को ढाना चाहते हैं, दीन की इमारतों को ढाना चाहते हैं। यही वजह है कि इन्होंने इस तरह सहाबा इकराम को हदफ तनकीद बनाया। बरादरान इस्लाम, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर तनकीद करने वाले कौन लोग हैं? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर तनकीद करने वाले मोमिन तो नहीं हो सकते, लेकिन कौन लोग हैं? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर तनकीद करने वाले अहले बिदात, हवाफिज, मुअतज़िला, अक्ल परस्त, मुनकिरीन हदीस, नाम नेहाद मुस्तशरिकीन, मुनाफिकीन हैं, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। 3री सदी हिजरी के मारूफ मुहद्दिस इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा अहादीस में वही गुस्ताखी करता है, वही इनकार करता है जिसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने अंधा कर दिया है। और वो 4 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 फिरक़े मुअत्तिला, जो अस्मा व सिफात के मुनकिर हैं। नंबर 2 खवारिज, जो तकफीरी जहन रखते हैं, मुसलमान हाकिमों के खिलाफ बगावत करते हैं, मुसलमान हाकिमों की तकफीर करते हैं। नंबर 3 कदरी, जो तकदीर का इनकार करते हैं और अहादीस सहीहा का इनकार करते हैं, जो अक्ल को अहादीस पर मुकद्दम मानते हैं। नंबर 4 जाहिल मुतअस्सिब फकीह, जो बगैर दलील के तकलीद की वजह से सही अहादीस की मुखालफत करते हैं। असर हाजिर में भी रवाफिज और उनके हमनवाले जैसे महमूद अबू रैया, अहमद अमीन और सैयदजादा सलमान नदवी जैसे लोग हैं। अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत और मरवियात के दिफा के ताल्लुक से उलमा की बहुत सारी काविशें हैं। सबसे पहले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद आपके खिलाफ इल्जामात का जायजा लिया, और सबसे कदीम तरीन रद्द जो हमें मिलता है, इमाम अद-दारिमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नक़्दुद दारिमी अला बिश्र अल-मिर्रीसी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर इल्जाम लगाने वालों का बहुत बेहतरीन अंदाज से इल्मी जायजा लिया है। इसी तरीके से इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक में रद्द की, इल्मी रद्द किया है। इसी तरीके से इमाम इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह ने तावील मुख्तलिफुल हदीस में बेहतरीन अंदाज से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर शुकूक व शुबहात
उभारने वाले या शुकों को शुभात फैलाने वालों पर बेहतरीन इल्मी अंदाज में रद्द किया है। इसी तरीके से इमाम बिन असाकिर ने अपनी तारीख में रद्द किया है, और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलम नुबला में, और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया वन निहाया में इल्मी अंदाज से रद्द किया है। और ज़हबीउल असर अल्लामा अब्दुर्रहमान अल मुअल्लिमी ने अल अनवारुल काशिफा में बेहतरीन तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर जिन्होंने भी इल्जामात लगाए हैं उनका इल्मी रद्द किया है। इसी तरीके से मुहद्दिस ज़ियाउर रहमान आदमी रहमहुल्लाह ने अबू हुरैरा फी ज़वी मरवियातिही में बेहतरीन इल्मी रद्द किया है। इसी तरीके से शेख अब्दुल मुनइम सालेह अल अली ने दिफा अबी हुरैरा में बेहतरीन इल्मी रद्द किया है, और डॉक्टर मुस्तफ़ा सिबाई ने अस्सुन्ना व मकानतुहा में इल्मी रद्द किया है, और इसी तरीके से अबू शाहबा ने दिफा अन सुन्ना में बेहतरीन इल्मी रद्द किया है। अज्जाज अल खतीब ने अबू हुरैरा रावियतुल इस्लाम के तहत बेहतरीन इल्मी रद्द किया है। बिरादरान इस्लाम, अब मैं चाहता हूं कि मुख्तसर तौर पर चंद शुबहात का जिक्र करके उसका इल्मी जवाब आपके सामने रखूं। सबसे पहले मैंने शुबहात को दो तरह से तकसीम किया है। पहले वो शुबहात जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत के मुताल्लिक लगाए गए हैं। बिरादरान इस्लाम, किताब व सुन्नत की सहाबा के मुताल्लिक अदालत, अमानत, सच्चाई, दियानत, इल्म अमल, इखलास की गवाहियां अहले बिदअत को इल्जाम तराशियों से रोक नहीं सकी, लिहाजा वो हर तरह से इल्जाम लगाने की कोशिशें करते रहे। देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक सबसे पहला इल्जाम जो आपकी शख्सियत से मुताल्लिक लगाया गया, अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन आमिली ये राफिजी शिया है, जिसके मजहब की बुनियाद ही सहाबा इकराम को गाली देने पर मबनी है, और अहले सुन्नत के मसादिर कुरान और हदीस के इनकार पर मबनी है। और इसका हम मशरब अबू रैया ने और दूसरे लोगों ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर यह इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? यह इल्जाम लगाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मजहूलुन नसब थे, आपका कोई नसब नहीं था। यही वजह है कि आपके नाम से मुताल्लिक और आपके वालिद के नाम से मुताल्लिक बहुत ज्यादा इख्तिलाफ किया गया। तो इसका जवाब यह है, आदमी के नाम का इख्तिलाफ आज आदमी की अदालत में मुअस्सिर नहीं है। आदमी की पहचान उसके अमल से होती है, तकवे से होती है, ना कि हसब व नसब से होती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा परहेजगार है। मन बत्ता भी अमलहु लम युस्रि भी नसबहु, जिसको जिसका अमल पीछे छोड़ दे तो उसका हसब नसब कुछ काम नहीं आएगा। जन्नत में दाखिला भी ईमान और अमल सालेह से मरबूत है, ना कि हसब व नसब पर। दूसरी बात यह, बहुत से सहाबा अपनी कुनियतों से मारूफ थे, जैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन इससे उनके मुकाम में कोई कमी नहीं आई। और आपकी कुनियत की तस्दीक इतनी मारूफ थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपकी कुनियत की तस्दीक कर दिया और उस पर मोहर लगा दी। तो लिहाजा आपकी शख्सियत तो आपकी कुनियत से मारूफ हो गई थी, इसलिए आपकी पहचान नाम से ज्यादा आपकी कुनियत से हो गई थी। इब्न अब्दुल बर जैसे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपकी कुनियत आपके नाम पर गालिब आ गई, पता ये चलता था कि आपका नाम भी वही कुनियत ही। इसी तरीके से अबू इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम के इख्तिलाफ को जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि सारा इख्तिलाफ तीन नामों पर आकर के अटकता है, और वो तीन नाम क्या है? उमैर, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। तो लिहाजा तहकीक की रोशनी में ज़माने जाहिलियत में अब्दुश्शम्स था, और राजे कौल के मुताबिक इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान था। तो इसमें कोई ऐसे इश्काल की बात ही नहीं। दूसरा शुबहा है, अबू रैया ने और अबुल हुसैन और राफिजी ने इल्जाम लगाया कि आप अपना पेट भरने के लिए और लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए आपने इस्लाम कबूल किया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इंतहाई बेहुदा और भोंडा शुबहा है। ऐसा लगता है कि इन्होंने अदालत सहाबा के मुताल्लिक आयतें पढ़ी ही नहीं, और सहाबा के मुताल्लिक अदालत सहाबा के मुताल्लिक अहादीस सुनी ही नहीं कभी, या तो अपने बिदआत को रिवाज देने के लिए ऐसी रजील और जलील हरकतें की हैं इन्होंने। दूसरी बात यह है, हदीस का पस मंजर खुद बता रहा है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी दुनिया की मसरूफियात से बालातर होकर के, पूरी दुनिया से कट करके, तिजारत से, कारोबार से, धंधे से
اور گھر بار وطن سے دور ہو کر کے صعوبتیں برداشت کر کے صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے. بس جو کچھ پیٹ بھرنے کے لیے مل جاتا اس پر اکتفا کر لیتے, قناعت سے زندگی گزار لیتے. لہذا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں لگے رہتے. اگر پیٹ بھرنا مقصود ہوتا یا دولت کمانا مقصود ہوتا تو آپ اپنے قبیلے میں ہی رہتے, محنت مزدوری کر کے تجارت کر کے مالدار بن جاتے اور ہجرت کرنے کی زحمت نہ کرتے, یا مالدار صحابہ کے ساتھ شریک ہو جاتے تاکہ تجارت کر کے خوب دولت مند ہو جاتے. جبکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کئی دنوں کا فاقہ کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے, بھوک سے نڈھال ہو کر کے غشی طاری ہو جاتی تھی, لوگ پاگل سمجھتے تھے غشی کی وجہ سے, جبکہ وہ بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہوتی تھی. تیسرا شبہ ابو ریہ اور عبد الحسین اور رافضی نے آپ کی امانت پر لگایا ہے. کہا کہ بحرین کی عمارت سے معزولی کا سبب مالی خیانت تھی, جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو معزول قرار دیا. تو اس کا جواب یہ ہے صحابہ اکرام سب سے زیادہ سچے امانت دار راست باز جن کی عدالت کی گواہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کسی صحابی کی امانت پر اعتراض کرنا دراصل شریعت پر اعتراض کرنا ہے, شریعت کے نصوص پر اعتراض کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو علا بن حضرمی کے ساتھ بحرین بھیجا تھا دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, علم حدیث کو پھیلانے کے لیے, فقہ و فتاوی کے لیے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بھی آپ کو امیر کی حیثیت سے آپ کو روانہ فرمایا, تو آپ کی معقول تنخواہ بھی تھی اور خوشحالی کا دور بھی آپ کا شروع ہو گیا. آپ اچھے خاصے تاجر بھی تھے, تاجر بھی تھے. 1 سال کے بعد آپ کو معزول کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 10,000 درہم وہ دینار لے کر کے آئے, تو آپ نے اس کا حساب مانگا کہ اس کا حساب دیجئے. تو آپ نے جواب دیا خیل نتیجت, یہ گھوڑوں کی تجارت کر کے یہ پیسہ جمع ہوا ہے. وغلام رقیق وغلۃ رقیق لی, اور غلام کی کمائی سے یہ مجھے حاصل ہوا ہے. ادھر یہ جو مال ہے غلام کی کمائی کا نتیجہ ہے. وعطیۃ تتابعت علیہ, اور تنخواہوں کی یہ جو بچت ہے اس کی وجہ سے یہ 10,000 درہم و دینار میرے پاس جمع ہوئے ہیں. تو تحقیق کرائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. فوجدوا کما قال, تو جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی انہوں نے وہ بات درست پائی. تو لہٰذا جیسے کہ طبقات ابن سعد میں ہے, لہٰذا آپ پر اعتراض کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر آپ کی امانت میں شک کرتے تو معزول ہونے کے بعد دوبارہ عمارت کی پیشکش نہ کرتے. دوبارہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر عمارت کی پیشکش کی تھی. اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات سے متعلق چند شبہات اٹھائے گئے. ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ کثرت احادیث کا شبہ, کہ آخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنی زیادہ روایتیں مختصر مدت میں کیسے بیان کر لی. یہ شبہ ابو ریہ نے ازواء السنہ المحمدیہ میں بیان کیا, اور مستشرقین نے دائرۃ المعارف الاسلامیہ میں مستشرقین کا یہ شبہ موجود ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بذات خود اس اعتراض کا جواب دے دیا, جس کا ثبوت متعدد کتب حدیث, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے, کہ وہ دنیا سے کٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سماعت کے لیے وقف ہو گئے تھے, جبکہ مہاجر صحابہ تجارت میں مشغول تھے اور انصار صحابہ کھیتی باڑی میں مصروف تھے. ان کا ایسا نہیں تھا مسئلہ, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, آپ کی خدمت میں تقریباً 4 سال تک آپ کی خدمت میں لگے رہے, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے کئی ہزار حدیثیں روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری بات یہ ہے کہ مسند بقی ابن مخلد کے تحت 5374 حدیثیں بیان کی گئی ہیں, جس میں مکرر بھی ہیں, مکرر روایتیں بھی, صحیح روایتیں بھی ہیں, ضعیف روایتیں بھی ہیں, اور ہر طرح کی روایتیں ہیں. بلکہ آپ کی بہت ساری روایتیں 1 سطر اور 2 سطر میں آ جاتی ہیں. اور محدث احمد شاکر کی تحقیق کے مطابق مسند احمد میں مکرر روایات 3848 احادیث ہیں, جس میں صحیح ضعیف ساری چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے محدث ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق آپ کی کل احادیث مکرر روایات
حذف کرنے کے بعد 1336 احادیث ہیں، 1336 احادیث ہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا معجزہ بھی ہے آپ کے حق میں کہ آپ نے ایسی دعا کی کہ کبھی آپ بھول نہیں سکے۔ آپ نے کہا کہ چادر پہلانے کے لیے کہا، اور آپ نے حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے اس چادر کو لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولی۔ تو لہذا آپ کی کثرت روایات پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط۔ اور ایسے ہی دیکھیں آپ محدثین کتنی لاکھ حدیثیں یاد رکھتے تھے۔ امام بخاری کے بارے میں 3 لاکھ حدیثوں کا ذکر آتا ہے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں 5 لاکھ حدیثیں غالباً یاد تھی ان کو، اور امام ابو زرع رازی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 لاکھ حدیثیں برزبانی اسانید کے ساتھ یاد تھی۔ تو اس میں کون سی غرابت اور تعجب کی بات ہے؟ اگر سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں، اور جبکہ دوسرے صحابہ نے بھی وہ روایتیں بیان کی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی دوسری انہوں نے ایسی منفرد کوئی ایسی روایتیں بیان کی۔ منفرد روایتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اہل علم نے تحقیق کر کے بتایا کہ 110 حدیثیں آپ کے سامنے رہ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مروان بن حکم نے آپ کے قوت حافظہ کا امتحان تک لیا تھا، آپ کے کاتب کے ذریعے سے چارپائی کے پیچھے بٹھا کر کے بلایا، اور کچھ حدیثیں آپ سے حدیثوں کے بارے میں سوال کیا، اور آپ نے ساری حدیثیں بیان کر دی، اور اس کو ضبط کتابت کر لیا ان کے کاتب نے، اور 1 سال کے بعد بلا کر کے وہی امتحان لیا، تو ساری حدیثیں ہو بہو انہوں نے سنائی۔ تو یہ ہے حافظہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ اور جہاں تک صحابہ اکرام کی بات ہے، صحابہ اکرام نے اتنی زیادہ روایتیں کیوں نہیں بیان کی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو صحابہ اکرام کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ ان ساری روایتوں کو بیان کرتے، اس لیے کہ وہ سیاسی امور پر متوجہ تھے، سیاسی حکومتی مسائل میں مصروف تھے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام ہی تعلیم اور تعلم سیکھنے سکھانے سے تھا، حدیث رسول کو سننے اور سنانے سے تھا، اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں آپ کی ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، ایک روایت ہمیں جو ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود اس کی تصدیق کی کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے زیادہ وہ حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، روایت نہیں کی ہے انہوں نے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سب سے زیادہ آپ سے روایت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا کرتے تھے۔ علماء نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی۔ ایک تو توجیہ یہ بیان کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظے کی دعا سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظے کے لیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کے لیے دعا نہیں کی تھی، اس سے پہلے کا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، اور زیادہ عمر آپ نے مدینہ میں گزاری، اور بہت سارے، یہ چونکہ علم کا مرکز ہے، حدیثوں کا مرکز ہے مدینہ حجاز، اور سارے لوگ علم کی تشنگی بجھانے کے لیے مدینہ کا رخ کیا کرتے تھے، جبکہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ طائف یا مصر میں زیادہ وقت آپ کا گزرا ہے، اس لیے یہ کمی، اس لیے وہ ان کو اتنا موقع نہیں مل پایا کہ وہ ساری روایتیں بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرا شبہ ہے کہ کبار صحابہ اکرام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تکذیب کی ہے، اور یہ شبہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر اس کی بنیاد دیکھتے ہیں تو اس شبہ کی حقیقت کہاں ہے؟ ابراہیم بن سیار النظام معتزلی رافضی نے یہ شبہ اٹھایا ہے، اور وہ شخص اللہ کے صفات کا منکر تھا، صحابہ کا گستاخ، یہی نہیں بلکہ یہ شخص نشے میں چور رہتا تھا دن و رات، فواحش و منکرات کا مرتکب، برائیوں کا مرتکب، فواحش کا مرتکب، اور یہ قول کے مطابق براہما کے دین پر، برہمن کے دین پر وہ قائم تھا جو نبوت و آخرت کے منکر ہیں۔ ایسے شخص کا یہ قول ہے، ایسا شخص کہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ اکرام نے جھٹلایا ہے، تو اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جھٹلایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جھٹلایا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا جواب خود امام الدارمی نے دے دیا ہے، اور امام قتیبہ نے مختلف الحدیث میں دے دیا ہے۔ تو امام الدارمی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے کہ صحابہ کی عدالت مسلم ہے، صحابہ اکرام کی عدالت ہمارے نزدیک مسلم ہے، قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لا تسبوا اصحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, और इसकी कोई सनद नहीं है, और ये खुद घड़ करके इसने बयान किया है इब्राहिम अन्नदाम ने। और दूसरी बात यह है कि ये कैसे हो सकता है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बारे में कहें कि अकज़बुल मुहद्दिसीन अबू हुरैरा, और उसके बाद आपको अमानतदार के तौर पर बहरैन का अमीर बनाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसे आदमी को एतराज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो सबसे बड़े हाफिज हदीस थे, सबसे ज्यादा नाकिस रिवायतों का इल्म रखने वाले थे। ऐसे आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए, जबान दराजी से करने से पहले, बौतान तराशी करने से पहले। जबकि सारे सहाबा ने आपकी तारीफ में, मुख्तलिफ सहाबा इकराम ने आपकी तारीफ में तस्दीक की है कि सबसे ज्यादा हदीसें याद करने वाले, सबसे ज्यादा हदीसों को बयान करने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अगर ये शख्स अपने मुंह में पत्थर डाल लेता और उस दांतों से उसको पकड़ लेता, या किसी आग के अंगारे को, टुकड़े को लेकर के मुंह में डाल लेता, तो ये बेहतर होता गुस्ताखी करने से। अगर कोई बागैरत बादशाह होता जो असहाबे रसूल के लिए गुस्सा होता, तो तुम्हारी जरूर पिटाई करता, ताकि आप आइंदा किसी सहाबी पर झूठा बहतान ना लगाए, इल्जाम ना लगाए। इमाम इब्न कुतैबा ने भी यही जवाब दिया है, इसी तरह का जवाब दिया है कि शायद ये लोग अदालत सहाबा के बारे में आयतें और हदीसें नहीं जानते हैं। अगर ये लोग अगर इस तरह से जानते तो ये हरकत नहीं करते, अगर जानते भी हैं तो इस तरह से इनकी ये हरकतें मुनासिब नहीं है। क्या इन्हें नहीं मालूम है कि सहाबा इकराम ने तसब्बुत के तौर पर हदीसें कम से कम बयान करने के लिए जरूर कहा है, लेकिन तसब्बुत के तौर पर तसब्बुत का उसूल जिंदा किया है। कम रिवायतें बयान करने के लिए बाद सहाबा का मजहब था, ताकि कुरान से इख्तिलात ना हो, ताकि लोग कुरान पर तवज्जो ना छोड़ दें। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सहाबा इकराम ने से किसी सहाबी पर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्जाम लगाया हो। तो ये कहना, इस तरह से कहना ये सही नहीं है। और जो भी बातें इस तरह की कही जाती हैं, या तो वो सही नहीं है, और अगर वो सही है तो उसकी सही तावील हो सकती है, जिससे सहाबा की अदालत मखदूश नहीं हो सकती। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो शिकायत करती थी आपके बारे में। तो एक मरतबा ये हुआ कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आपने कसरत से हदीसें बयान की हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्होंने मुखातिब होकर फरमाया, अरे अम्मा जान, अल्लाह की कसम, बात ऐसी है कि मुझे ना आईना, ना सुरमादानी, ना तेल मुझे मशगूल रखता था हदीस रसूल को सुनने से। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये बात सुनी तो आपकी तस्दीक करते हुए फरमाया, शायद यही बात है कि जिसकी वजह से आप मुझसे ज्यादा अहादीस बयान करने में सबकत ले गए। चूंकि आम तौर पर औरतें घर में होती हैं और अपने शौहर के लिए सजना ये फितरी बात है, और इसमें कोई कबाहत की बात नहीं। और ये यहाँ तक आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आपकी हदीसें सुनने के बाद एक मरतबा कहा कि कोई एतराज नहीं किया आपके हदीसों पर, बल्कि ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरह तसलसल से हदीसें रिवायत नहीं करते थे। तो खुलासे कलाम यह, किसी सहाबी ने आपकी अमानतदारी में और अदालत में किसी सहाबी ने आपकी तकजीब नहीं की, बल्कि इसके बरअक्स आपकी इल्मी सलाहियतों का एतराफ किया, आपकी तारीफ बयान की। अलबत्ता बाज मसाइल में इल्मी मुनाकशा करना या तसब्बुत से काम लेना, यह सहाबी की अदालत में मुअस्सिर नहीं है। सहाबा मासूम नहीं है, लेकिन मगफूर हैं, और दायरे इज्तिहाद में एक अजर और दो अजर के दरमियान होते हैं। लेकिन आपकी शान में गुस्ताखी करना, बदजुबानी करना, तान करना, ऐब लगाना, अहादीस का इनकार करना, ये आपकी अदालत के मुनाफी है और अहले बिदात का शेवा है। इसी तरीके से मेरे अजीज भाइयों, एक एतराज जो पेश किया जाता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुदल्लिस थे, जबकि बात ये मुस्तशरिकीन ने दायरतुल मारिफ के हवाले से मुस्तशरिकीन का ये एतराज हमें मिलता है, और शोबा की तरफ भी इसकी निस्बत की जाती है, जो कि जबकि मुहक्किकीन ने बताया है कि शोबा की तरफ इसकी निस्बत सही नहीं है, ये साबित भी नहीं है, मदसूस है, बल्कि तबात की गलती है। और दूसरी बात यह है, अहले इल्म की इस्तिलाह में ये मुरसल सहाबी कहते हैं कि आपका फरमान या फेल बयान करने में बराह रास्त आपने ना सुना हो तो, और ना ही मुशाहदा किया हो, बल्कि किसी सहाबी से सुन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की जाए। उसके बहुत सारे असबाब हैं, या तो कम उम्री की वजह से ऐसा करते हैं, या तो ताखीर से इस्लाम लाने की वजह से, या मजलिस में अदम हाजिरी की वजह से। और सहाबा इकराम में
یہ چیز تھی کہ باری باری کر کے احادیث کو سنتے تھے اور ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. اور پھر صحابہ کرام میں سند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عدالت کے بارے میں، سچائی کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ سب راست باز ہیں، سچے ہیں. لہٰذا سند کا معاملہ تو فتنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فتنے سے پہلے کوئی سند کا مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے احادیث کو چھپانے کا بھی ایک الزام آپ پر لگایا گیا ہے، جو کہ سلمان ندوی نے، سید زادہ نے متاثر ہو کر کے مستشرقین اور ابو ریا جیسی شخصیت اور روافض سے متاثر ہو کر کے لگایا ہے. تو جبکہ اس حدیث کا صحیح مفہوم اور معنی یہ ہے کہ ایک حدیثوں کی دو قسمیں ہیں. ایک حدیثیں وہ ہیں کہ جو حلال و حرام سے تعلق رکھتی ہیں اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور مسائل سے، معاملات سے، اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. ان حدیثوں کو تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں چھپایا، ساری حدیثوں کو بیان کرتے تھے، بلکہ وہ حدیثوں کو چھپانے کے خلاف تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کتمان علم کی مذمت کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے دوسری قسم ان حدیث کی ہے جو فتنوں سے تعلق رکھتی ہیں، جنگوں سے اور عمرائے سو کے نام سے تعلق رکھتی ہیں. تو اور وہ بہت ساری کم روایتیں ہیں. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے مطابق ہے، اور اجتہاد کے مطابق بعض موقعوں پر انہوں نے اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، تو اسی مصلحتاً اگر انہوں نے بعض موقعوں پر بیان نہیں کیا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں احادیث سے بھی نظیر ملتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آخری الزام جو مشہور الزام ہے، وہ اس کا جواب دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آخری الزام پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے. اللہ اکبر، کتنا بڑا الزام. اس الزام کی بنیاد ابراہیم نقعی سے جا کر کے ملتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ کچھ روایتوں کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کچھ احادیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اسی سے بعض متعصب احناف نے لے کر کے اس بات کو باقاعدہ اس کو بیان کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں قیاس کے خلاف ہوں یا دوسرے اور صحابہ کے خلاف احادیث قیاس کے خلاف ہوں تو قیاس مقدم ہوگا حدیث پر. جیسے کہ ملا جیون نے نور الانوار میں، جو اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں نقل کیا ہے، اور اصول الشاشی میں بھی یہ اصول بعض متاخرین احناف کے یہاں مذکور ہے، جو کہ رد احادیث کے انکار کا ایک چور دروازہ ہے. اسی طریقے سے اس فکر کو اہل بدعت نے، اہل احوا نے استغلال کرتے ہوئے اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا. چنانچہ ابو ریا وغیرہ نے بھی اس الزام کو خوب اٹھایا ہے ازواء علی السنہ المحمدیہ میں. تو اس کا جواب یہ ہے، ابراہیم النقعی رحمہ اللہ پر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے دیا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب دے دیا ہے. اور یہ کہنا ابراہیم نقعی کا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کئی ایک روایتیں منسوخ ہیں، کہا کہ بہت ساری روایتیں، کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے سن 7 ہجری میں، تو لہٰذا آپ کی احادیث ناسخ ہیں، بہت سارا آپ کی احادیث ناسخ ہیں نہ کہ منسوخ ہیں، چونکہ سن 7 ہجری میں آپ کا اسلام ہے، متاخر ہے آپ کا اسلام. آپ ائمہ اجتہاد اور فتویٰ میں سے تھے. سنتوں کو دعووں کے ذریعے سے رد نہیں کیا جا سکتا. اور امام معلمی نے، عبد الرحمن معلمی نے تعاقب کرتے ہوئے بہترین جواب دیا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جھوٹی نسبت کی گئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے قائل قیاس کے قائل تھے کہ قیاس کو صحیح حدیث پر مقدم کیا جائے گا، یہ جھوٹی نسبت ہے. چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا الصحابۃ کلھم عدول، بلکہ یہ تو بعض احناف کا یہ اصول ہے. امام ابن الحمام نے بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمیع اصحاب ابی حنیفہ مجمعون ان مذہب ابی حنیفہ ان ضعیف الحدیث اولی عنده من القیاس والرأی. تمام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اس بات پر متفق ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث قیاس اور رائے پر مقدم ہے. اور یہی بات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی ہے. یہ جو بعض روایتیں جو پیش کی جاتی ہیں اس کو بعض احناف نے رد کیا ہے. حدیث المسرات ہے. اس کا کیا مطلب ہے حدیث المسرات کا؟ حدیث المسرات کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی یا بکری کا دودھ کئی دنوں تک اس کے تھن میں جمع کر کے دودھ کو
دھوئے بغیر کئی دنوں کے بعد بیچ دیا جائے دھوکہ دینے کے لیے، اور جب وہ بیچ دیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدمی کو اختیار ہے دودھ دھونے کے بعد یا تو اس کو روک لے یا نہیں تو اس کو واپس کر دے اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور واپس کر دے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری اور روایتیں صحیح بخاری میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں. ملا جیون نے نور الانوار میں کہا کہ یہ حدیث مخالف ہے، ہر وجہ سے قیاس کے مخالف ہے، ہر وجہ سے قیاس کے مخالف ہے، اور صحابہ کی تقسیم کر دی، اور دوسرے درجے میں کہا کہ وہ صحابہ جو عدالت اور ضبط سے معروف ہیں لیکن فقہ سے معروف نہیں. انس رضی اللہ عنہ کی مثال دی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال دی. یہ بہت بڑی گستاخی ہے. جبکہ اس کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے بہت بہترین جو ہے علمی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث کو جمہور اہل علم نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے. جس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف احناف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مصدر ہیں، تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی فتویٰ دیا ہے. سارے صحابہ کا اس پر اتفاق ہے، تابعین نے بھی، بہت سارے تابعین نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ ایک سا کھجور کے ساتھ اس اونٹنی کو یا بکری کو واپس کر دیا جائے گا. لیکن یہ اعتذار کرنا بعض احناف کا کہ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقی نہیں تھے، یہ ناقابل قبول ہے. خود حافظ ابن حجر نے فرمایا وہ کلام آذى قائله به نفسه وفي حکایتی غنی عن تکلف الرد علیہ. یہ قائل نے اپنے آپ کو ایک بات کہہ کر کے تکلیف دی ہے اور اس کے رد کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ اس سلسلے میں کسی نے اعتراض کیا تھا، امام ذہبی نے نقل کیا ہے اور امام سخاوی نے فتح المغیث میں بھی نقل کیا ہے، حدیث المسرات کا انکار کیا تھا. تو جامع منصور میں چھت کے اوپر سے سانپ گر گیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر مقبول الروایہ ہیں، ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اور پھر لوگوں نے کہا کہ توبہ کر لو، جب انہوں نے توبہ کی تو سانپ واپس چلا گیا. دیکھیے گستاخی اس طرح سے کرنے سے دیکھیے کہ کتنا برا انجام دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کہنے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے امت نے خلاف قیاس احادیث پر عمل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لا تنکح المرأة ولا عمتها ولا خالتها کہ عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ کے خلاف، عورت کو اس کی زوجیت میں عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے. ایک عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ کو زوجیت میں نہیں رکھ سکتے. اس کے مطابق فتویٰ دیا ائمہ نے، جبکہ قیاس اس کے برخلاف ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق فتویٰ دیا اس مسئلے میں من اکل ناسیا فلیتم صومہ، جو بھول کر کے کھا لے تو اپنے روزے کو پورا کر لے. جبکہ قیاس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ کہتا ہے کہ آدمی کو افطار کر لینا چاہیے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خبر کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پر عمل کیا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھویا جائے. جبکہ قیاس یہ کہتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ کتا طاہر ہے، وہ پاک ہے. تو لیکن قیاس کو چھوڑ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر عمل کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کیا. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم کیا ہے. چنانچہ قہقہا، اگر کوئی نماز میں قہقہا کرے، کسی کو قہقہا آ جائے، ہنسی آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کی بنیاد ایک مرسل خبر کی وجہ سے، اور اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرسل خبر کو قیاس پر ترجیح دی. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے امام بن حجر امام حافظ ذہبی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے ما علمنا انہ اخطا فی حدیث، کہ انہوں نے کسی حدیث میں غلطی کی ہو، مجھے یہ پتا نہیں. اس کے علاوہ کئی ایک شبہات تھے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. بس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے، صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے کی، نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ اکرام کی مجھ سے صحیح معنی میں محبت کرنے اور ان کی طرف سے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل بدعت کی گمراہیوں اور ان کے الزامات سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ اکرام کی عظمتوں کو ہر جگہ ہر مقام پر اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.